بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب آدمی کے بدن سے منی نکل جائے، چاہے سونے کی حالت میں نکلے چاہے جگنے کی حالت میں نکلے، جس کو احتلام اور انزال کہا جاتا ہے، تو جب آدمی کے بدن سے منی نکل جائے شہوت کے ساتھ تو اس سے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جب میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو اس سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی میاں کی شرمگاہ بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ میاں بھی ناپاک ہو جائیں گے، بیوی بھی ناپاک ہو جائے گی، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں میاں بیوی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب حیض کا خون آ جائے، جس کو مہینے کا خون ماہواری بھی کہا جاتا ہے، تو جب حیض کا خون آ جائے تو اس دن عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور جس دن حیض کا خون بند ہو جائے اس دن اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس دن اس کو نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جب نفاس کا خون آ جائے، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو جب عورت کو نفاس کا خون آئے بچے کے پیدا ہونے کے بعد تو اس خون کی وجہ سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب وہ خون بند ہو جائے تو اس کے بعد اس کو نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور غسل کرنا نہانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، بدن سے منی نکل جائے۔ نمبر 2، میاں بیوی مل جائیں اور دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائے۔ نمبر 3، حیض کا خون آئے اور بند ہو جائے۔ نمبر 4، نفاس کا خون آئے اور بند ہو جائے۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے آدمی ناپاک ہوتا ہے اور نہانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو اس کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں، اس کے بدن میں جو پسینے ہوتے ہیں، تو نہ تو پسینہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ بدن کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی آپس میں ملیں اور رات میں جو کپڑا انہوں نے اپنے بدن پر رکھا ہے تو وہ کپڑا دن کے وقت میں ملنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہوگا، چاہے اس کپڑے میں پسینہ لگ گیا ہو چاہے پسینہ نہ لگا ہو۔ ہاں، اگر ناپاکی کپڑے میں لگ گئی ہو تب کپڑا ناپاک ہوگا، اگر ناپاکی کپڑے میں نہیں لگی ہے تو صرف بدن کے ناپاک ہونے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور ان چار چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز سے بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی غسل اور نہائے۔ یہ چار، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کے بدن پر اگر بچہ پیشاب کر دے تو پیشاب کرنے کی وجہ سے اس عورت کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا، اس کے اوپر غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا، بلکہ جتنا دور پیشاب لگا ہے اتنا دور دھو لینے سے وہ آدمی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ چار چیزوں کی وجہ سے صرف آدمی ناپاک ہوتا ہے اور غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے بھی آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔